تو چلیں آج بات کرتے ہیں حکمت عملی، ایمان اور سیاسی بقا کی ایک ایسی ناقابل یقین داستان کی، ایک ایسی کہانی جہاں ایک شخص نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو بات ہے قدیم مصر کی، ایک عظیم سلطنت جو ایک تباہ کن 7 سالہ قحط کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بظاہر تو ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ سب کچھ بہت جلد بدلنے والا ہے۔ اور ایسے میں جب ہر طرف تباہی کا خوف تھا، فرعون نے اپنی ساری امیدیں ایک اجنبی سے وابستہ کر لیں، ایک ایسا شخص جس کے پاس… تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ انقلابی منصوبہ تھا کیا؟ ایسا کیا تھا اس منصوبے میں جس نے مصر کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا؟ دیکھیں، منصوبہ اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ خیال یہ تھا کہ مصر کے سارے غلے کو ایک جگہ جمع کیا جائے، یعنی ہر شہر میں سرکاری گودام بنائے جائیں اور آنے والے قحط کے لیے سارا اناج وہاں محفوظ کر لیا جائے۔ اس سے ذخیرہ اندوزی بھی رکتی اور تقسیم بھی منصفانہ ہوتی۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی سسٹم تھا، اور اسے چلانے کے لیے زبردست اختیار کی ضرورت تھی۔ لیکن ہر کوئی اسے نجات نہیں سمجھ رہا تھا، خاص طور پر اقتدار کے ایوانوں میں اسے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جا رہا تھا۔ اور پھر وہیں سے سازش کی سرگوشیاں شروع ہوئیں، اور اس مخالفت میں سب سے آگے تھا آمون کا کاہن اعظم اخمہو۔ سمجھ لیں کہ مصر میں فرعون کے بعد یہ سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا۔ مذہب اور سیاست دونوں پر اس کا گہرا اثر تھا۔ اس کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کوئی نجات دہندہ نہیں تھے، بلکہ ایک خطرناک اجنبی تھے جو ان کے صدیوں پرانے نظام کو تباہ کرنے آئے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو ڈر کس بات کا تھا؟ کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ سیاسی طاقت ہاتھ سے جا رہی تھی، دوسرا مذہبی عقائد کا مسئلہ تھا، اور سچ پوچھیں تو ایک غیر ملکی کے خلاف خالص تعصب بھی کام کر رہا تھا۔ حاکماں کو یہ اندازہ تھا کہ وہ اکیلے حضرت یوسف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دربار کے سب سے طاقتور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور یوں ایک بہت گہری سازش کا جال بنا جانے لگا۔ مگر دوسری طرف حضرت یوسف بھی ان سازشوں سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ایسا زبردست جوابی قدم اٹھایا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے سب سے غیر متوقع ساتھیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ساتھی کون تھے؟ زویرہ جیل کے ان کے پرانے قیدی ساتھی۔ جی ہاں، وہی لوگ جنہوں نے برسوں قید میں ان کے کردار، ان کی حکمت اور سچائی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اب وہ آزاد تھے اور اپنے محسن کے سب سے وفادار سپاہی بننے کے لیے تیار تھے۔ خاص طور پر مالک، جو اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھا، اس نے مکمل وفاداری کا عہد کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کی تنہائی میں بھی لوگوں کے دلوں میں کیسی جگہ بنائی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وفاداری کو فوراً استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسی قابل اعتماد ٹیم بنائی جس کے مقصد صرف ایک نہیں بلکہ 2 تھے۔ ایک، قحط سے نمٹنے کے منصوبے کو کامیاب بنانا، اور دوسرا، کاہنوں کی ہر سازش کا مقابلہ کرنا۔ تو اب ٹیم تیار تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی جنگ شروع کی جو صرف زمین پر نہیں بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں لڑی جانی تھی۔ یہ ایک ایسی شاندار حکمت عملی تھی جو ان کی سیاسی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو یہ حکمت عملی کام کیسے کرتی تھی؟ اس کے 3 بڑے حصے تھے۔ سب سے پہلے تو پبلک ریلیشنز، یعنی لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کیسے کاہن فرعون کے خواب کو سمجھنے میں ناکام رہے اور حضرت یوسف سلام اللہ کامیاب ہوئے۔ اس سے پرانے نظام پر لوگوں کا اعتماد کمزور پڑ گیا۔ دوسرا حصہ تھا انٹیلیجنس کا۔ ان کی ٹیم ان کی آنکھیں اور کان بن گئی، جو کاہنوں کی ہر حرکت پر اور غلے کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر نظر رکھتی تھی۔ اور تیسرا، لاجسٹکس، یعنی پورے مصر میں موجود غلے کی ایک ایک تفصیل اکٹھی کرنا تاکہ سرکاری خریداری کی تیاری ہو سکے۔ تو بات صاف ہے، یہ لڑائی صرف 2 لوگوں کی نہیں تھی، یہ مصر کے مستقبل کے لیے 2 بالکل الگ سوچ کی جنگ تھی۔ ایک سوچ تھی عوام کو بچانے کی، اور دوسری سوچ تھی اپنی طاقت کو بچانے کی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف کا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اخماہو سمجھ گیا کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور تب اس نے گھبراہٹ میں اپنا آخری اور سب سے خطرناک داؤ کھیلا۔ وہ سیدھا گیا ملکہ ماں تائی کے پاس، اور اس نے ان کے سب سے بڑے ڈر کو جگایا۔
اس نے کہا کہ یوسف مصر کو دیوالیہ کر دے گا اور شاید تخت پر قبضہ کرنے کے لیے فرعون کو قتل بھی کروا دے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر ایک غدار کے طور پر پیش کی، اور کاہن کی باتیں کام کر گئیں۔ ملکہ ماں پوری طرح قائل ہو گئیں۔ وہ سیدھا اپنے بیٹے فرعون کے پاس گئیں اور ایک الٹیمیٹم دے دیا، یوسف کو فوراً تمام اختیارات سے برطرف کر دو۔ اب سوچیں فرعون کی حالت۔ وہ ایک عجیب دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی ماں کا حکم تھا اور دوسری طرف وہ شخص تھا جس پر اسے یقین تھا کہ وہی مصر کو بچا سکتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا منطق اور بصیرت خوف اور اثر و رسوخ پر غالب آ پائے گی؟ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر پوری سلطنت کا مستقبل ٹکا ہوا تھا۔